رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی پیش کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ آیت توسل ہے، صریحاً آیت توسل ہے۔ اب بڑی اہم چیز توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ حکم فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی خدمت میں آ جائیں، اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی۔ اب وہی نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا توسل یعنی وسیلہ صرف عمل صالح کے ساتھ خاص ہے یا ذات مصطفیٰ کا حصہ ہے؟ اب حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس کی جلد 2 ہے، اور جلد 2 کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 کے تحت صفحہ نمبر 347 ہے، جو میرے پاس کتاب ہے اور یہ دار طیبہ ہے اس کا طبع ہے۔ امام حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں اس آیت کا معنی کیا ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا یہ بات جواب دے کر، یہ معنی بیان کر کے اس آیت کو گول کر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور کی سنت پر عمل کرنا، حضور کی اتباع کرنا، اس سے کوئی توسل ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کر دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک کے لیے تھا، وصال کے بعد حضور کی قبر انور پہ وسیلہ ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ان 2 فتنوں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، سنیے، اس آیت کریمہ کے لوجد اللہ تواب الرحیمہ کے بعد یرشد تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطأ والعصیان ان یأتوا الى الرسول فیستغفر اللہ عنده ویسألوه ان یستغفر لهم۔ یہ حافظ ابن کثیر کی عبارت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے گناہگاروں کو اور سیاہکاروں کو حکم دیا ہے۔ اب بولیے اس آیت کریمہ کے تحت کہاں ذکر ہے کہ صرف حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، یا کہاں ذکر ہے فقط حضور کی سنت کی اتباع اور اسوہ حسنہ کی پیروی کا معنی اس آیت کریمہ میں ہے؟ اگر حافظ ابن کثیر نے یہ معنی نہیں سمجھا تو کوئی اور کتنا بڑا عالم ہے حافظ ابن کثیر سے پڑھ کر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے یہاں امت محمدی کے گناہگاروں اور سیاہکاروں کو، اذا واقع منہم الخطأ والعصیان، اگر وہ گناہ کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، خطا کاری کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ خطا کاری اور گناہ گاری کے بعد ان یاتوا الی الرسول، حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو پتہ چلا کہ جاؤکا کا اطلاق صرف عہد رسالت مآب کے لیے نہیں، پوری امت محمدی کے لیے روز قیامت تک ہے، اور فقط حضور کی سنت کی طرف بنیت اتباع رجوع کرنے کا ہی معنی نہیں، بلکہ گناہگاروں کے لیے توسل مصطفیٰ کا حکم ہے اس آیت میں۔ اور حضور کی طرف آ جائیں، فیستغفر اللہ عنہ، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اب اگلا ٹکڑا آیت کریمہ کا تھا واستغفر لهم الرسول، اور حضور بھی ان کے لیے شفاعت کریں، آقا علیہ السلام بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ قرآن میں اتنا بیان ہے۔ اس ٹکڑے آیت کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی زبان سے سنیے۔ اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، پھر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے سوال کریں، آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے بولیے سوال کریں۔ بولیے کوئی مردے سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو محتاج ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو نفع نہ پہنچا سکے، کوئی اس سے بھی سوال کرتا ہے؟ جو حاجت روائی نہ کر سکے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے؟ جو آپ کے سوال ندا کو نہ سن سکے، بھلا اس سے بھی سوال کرتے ہیں؟ جو سن نہ سکے
اس کو پکارنا کیا؟ اب یہ میرا نہیں، حافظ ابن کثیر کا عقیدہ کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگیں، وَيَسْأَلُوهُ، اور آقا علیہ السلام سے سوال کریں، حضور کو پکار کر کہیں یا رسول اللہ ان یستغفر لہم، کہ حضور میری شفاعت کر دے خدا کی بارگاہ میں، حضور سے سوال کریں۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، جب حضور کو پکار کر سوال کریں گے کہ آقا ہماری سفارش کر دیں، تو اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پہ رحمت بھی کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ پا لیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا۔ اب حافظ ابن کثیر نے یہ بات بیان کر کے، حافظ ابن کثیر نے بڑی اہم چیز یہ تفسیر کر کے آیت کریمہ کی آگے لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ علماء کی جماعت نے بیان کیا، منہم الشیخ ابو نصر بن الصباغ، ان میں شیخ ابو نصر بن صباغ اپنی کتاب الشامل میں بیان کرتے ہیں الحکایت المشہورہ عن العتبی، حضرت عتبی سے روایت بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کے لفظ سنیے، وہ کہتے ہیں وَذَاكَرَ جَمَاعَةٌ، یہ جو آگے واقعہ روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو روایت کیا، گویا حضور کی امت کے اکابر علماء محدثین کا عقیدہ ہے۔ اور وہ حوالہ دیتے ہیں کہ عتبی بیان کرتے ہیں قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور روضہ پاک کے قریب بیٹھا تھا، فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ، ایک اعرابی آیا دیہات کا رہنے والا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آ کے حضور کو پکارا۔ اب یہ یہاں تک ذرا چھوڑ کر، حوالہ تو میں دے رہا ہوں آپ کو حافظ ابن کثیر کا، تفسیر ابن کثیر سے، مگر تھوڑی دیر رک کر اس روایت کو کتب حدیث سے بھی میں کوٹ کر دوں، پھر حافظ ابن کثیر کی طرف آ جاتا ہوں۔ جس واقعہ کو حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں یہ امام ابو حرب الحلالی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو حافظ ابن کثیر نے کوٹ کی، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 4178، اور پھر امام ابن قدامہ نے روایت کیا حافظ ابن کثیر کے علاوہ، اور امام سیوطی نے، اور پھر بہت سارے ائمہ محدثین اور مفسرین اس کو بیان کرتے چلے آئے، حتیٰ کہ امام نووی نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا۔ اب یہ تمام جو ریفرنسز ہیں، حوالے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں جو کوٹ کر رہا تھا کہ وہ عربی آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ پورا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے باہر اس نے اپنی سواری باندھ دی، اور سواری باندھ کر اندر داخل ہوا، حتی اتی القبر وواقف بحذاء وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام پر سلام کیا، ثم سلم علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر ان دونوں شیخین پہ سلام کیا، ثم اقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بابی انت و امی یا رسول اللہ، پھر آقا علیہ السلام کو پکارا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جئتو کا مثقلا بالذنوب والخطایا، آقا میں گناہوں اور خطا کاریوں کے بوجھوں میں دبا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مستشفعا بکا علی ربک، اللہ کے حضور آپ کی سفارش طلب کرنے کے لیے آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر آیا ہوں، لأنہ قال فی محکم کتابہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس آیت کو پڑھا، وَقَدْ جِئْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَبِّكَ، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں سفارش کی خیرات، شفاعت کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، ان یغفر لی ذنوبی،
کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وَأَن تُشَفِّعَ فِيَّ، اور میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لے۔ ثم اقبل فی ارد الناس وهو یقول، پھر پیچھے مڑا اور مڑ کر پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا، یا خیر من دفنت فی الارض اعظمہ فتاب من طیبت الابقاء واقمہ والاقم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور اس عرابی کے یہ شعر 1500 سال سے آقا کی جاریوں کے ارد گرد آج تک لکھے ہوئے ہیں۔ اب حافظ ابن کثیر اس پورے واقعے کو پورے شعر تک لکھتے ہیں، پورا شعر بیان کر کے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھ کے وہ ایک طرف ہٹا، ثم انصرف الاعرابی، اب حافظ ابن کثیر نے اور دیگر ائمہ محدثین نے بیان کیا کہ شعر پڑھ کے وہ شخص ہٹ گیا پیچھے، فغلبتنی عینی، اب حضرت اتبی روایت کر رہے ہیں جو اس حدیث کے راوی، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، آنکھ لگی ہی تھی کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے، اسی لمحے جالی مبارک کے پاس آقا علیہ السلام خواب میں آئے، اور خواب میں آتے فرمایا یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے اٹھ اور دوڑ کر اس اعرابی کے پیچھے جا جو روتا جا رہا ہے، اور جا کے اس کے پکڑ لے اور خوشخبری سنا کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ روایت پر کوئی جرح نہیں کی، اس پر تنقید نہیں کی، اس کو ضعیف نہیں کہا، اس کو موضوع نہیں کہا، اس سے اختلاف نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کیا، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کوئی الگ رائے نہیں دی۔ گویا حافظ ابن کثیر نے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آ کے اس عرابی کا وسیلہ کرنا اور اسی لمحے آقا کی بارگاہ میں وسیلہ کا قبول کر لیا جانا اور اس کی بخشش کی بشارت پہنچا دینا، حافظ ابن کثیر اسے دلیل اور سند کے طور پر اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، اور اس پر کوئی جرح نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ اب دیکھیے عقیدے کتنے بدل گئے، عقیدے کتنے بدل گئے۔ حضور کے توسل کا انکار کرنے والے آپ کو، اہل سنت کو، میرے آقا کے عاشقوں کو، غلاموں کو حضور کا وسیلہ پکڑنے والے، حضور سے استشفاء کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہارے عقیدہ درست نہیں۔ لیکن اب سنیے ایک لطیفہ بیان کر رہا ہوں تانا دینے والوں کے لیے اور آپ کی تقویت ایمانی کے لیے، کہ حافظ ابن کثیر کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو کوٹ کیا، اور جب محدث اور مفسر ذاکر جماعتن کہہ دیتا ہے کہ ناقابل شمار کثیر تعداد میں علماء ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا، تو گویا وہ اپنی تصدیق کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور اگر اس مفسر اور محدث کو پھر اس روایت سے اختلاف ہو اس کی سند کے ساتھ، تو پھر وہ بعد میں اس کی جرح کرتا ہے، اس کا فرض ہے، اور حافظ ابن کثیر ایسا کرتے ہیں کہ وہ لکھ دیں کہ یہ ضعیف ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، سینکڑوں مقامات پر جہاں ایک روایت بیان کر کے حافظ ابن کثیر کو اتفاق نہیں، اس پر جرح کرتے ہیں، اس کا ضعیف ہونا لکھتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور جب اختلاف نہ کریں، جرح نہ کریں، اور اس سے دلیل اور سند اور ثبوت کے طور پہ کوٹ کریں، تو مطلب ہے کہ حافظ ابن کثیر کا اس پر اعتماد اور اعتقاد ہے۔ اب انہوں نے تو اس پر جرح نہیں کی، دلیل کر دی۔ اب عقیدے کا حال دیکھیے کہ حافظ ابن کثیر نے نہ اسے رد کیا، نہ اس پر جرح کی، نہ اس پر اعتراض کیا، نہ اس کا انکار کیا، دلیل کے طور پہ لے آئے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف حافظ ابن کثیر نہیں، پھر اسی واقعہ کو امام نووی نے بھی بیان کیا۔ بولیے، امام نووی نے بیان کیا اسی واقعہ کو اپنی کتاب شرح المہذب میں، اور فقہ حنفی کے امام شیرازی نے المجموع میں
جو امام شافعی کے مذہب پر فقہ شافعی کی غالباً دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، مستند مصادر اعلیٰ میں سے شرح مہذب المجموع، اس پہ امام نووی نے اس کو روایت کیا، امام نووی نے اس کو الایضاح میں روایت کیا، نووی نے اسی کو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو روایت کیا سند کے طور پر امام نووی نے، وہ حوالہ لے لیں المجموع شرح المہذب، اسی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی آیت کے تحت امام نووی صاحب ریاض الصالحین جو سب سے بڑا معتمد انسائکلوپیڈیا ہے فقہ شافعی کا، اس کی جلد 9 میں صفحہ 213 باب الحج، حج اور عمرہ کی صفت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے احکام پر آئے ہیں اور اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اور امام نووی لکھتے ہیں کہ سب سے احسن قول ہے جو امام ماوردی نے روایت کیا اور قاضی ابو الطیب نے روایت کیا، اور کہتے ہیں وسائر اصحابنا، اور ہمارے شافعی تمام اماموں نے روایت کیا، یہ امام نووی کہہ رہے ہیں وسائر اصحابنا۔ میں آپ کو شرح المہذب امام نووی کی کوٹ کر رہا ہوں صفحہ 213، وسائر اصحابنا، اور ہمارے مذہب شافعی کے تمام اماموں نے جس کو روایت کیا عن العتبی مستحسنین لہ، اور سب نے اس روایت کو حسن قرار دیا، اس روایت کو مقبول قرار دیا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یہی واقعہ کنت جالسا عند قبر الرسول فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ وسمعت یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك الى آخر الآیہ وقد جئتك مستغفرا من ذنبی مستشفعا بك الى ربی ثم انشا یقول یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، پھر پورا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں ثم انصرف فحملتنی عینایا، امام عتبی کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ لگ گئی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الی الاعرابی فبشرہ بان اللہ قد غفر له۔ اب یہ امام نووی کو کوٹ کیا کہ کہا کہ اے عتبی جا اس عرابی کو خوشخبری سنا کہ تیری شفاعت اور حاضری وسیلہ قبول ہوا، خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ اب یہ امام نووی کا حوالہ میں نے شرح المہذب کتاب المجموع کا دے دیا۔ اب پھر اس کے بعد مذہب حنبلی کی طرف آ جائیے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب غالباً آج سب سے بڑی کتاب 1200-1300 سال کی مذہب حنبلی کی تاریخ میں فقہ حنبلی کی المغنی، کیا جس کے مصنف ہیں امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، امام ابن قدامہ المقدسی جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے 900 سال قبل۔ وہ کتاب المغنی میں اسی مقام کتاب الحج کے تحت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم کے تحت یہ پورا واقعہ لائے ہیں امام ابن قدامہ حضرت عتبی سے۔ اب امام ابن قدامہ روایت کر رہے ہیں یروی عن العتبی، پھر آگے پورا واقعہ ہے، آیت پیش کی ہے یہ، اور تواب الرحیمہ کے بعد کہتے ہیں کہ اس عرابی نے کہا وقد، اب میں امام ابن قدامہ الحنبلی کو کوٹ کر رہا ہوں، پہلے حافظ ابن کثیر کو کیا، پھر امام نووی الشافعی کو کیا، اب ابن قدامہ الحنبلی کو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیش کر دیا حضور کی آیت کریمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر اس نے کہا قد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی ثم انشا یقول یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، پھر پورے شعر بیان کیے۔ اور پھر امام قطبی محمد بن عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ اس کے بعد فحملتنی عینی فنمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا قطبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ سارا بیان کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مستحب ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور کے روضہ اقدس کی طرف چہرہ کر کے سلام کہے، اور اس طرح اس کو استدلال کر کے پھر توسل کی بات کی۔
یہ امام ابن قدامہ کی روایت، امام ابن قدامہ کی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہر شخص کے لیے حکم ہے قیامت تک کہ جب اسی مقام پر آئے تو اللہم یہ پڑھ انک قلت وقولک الحق، یہ کہے باری تعالیٰ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، ظلم کر بیٹھو جانوں پر تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ آیت پڑھے اور آیت پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام سے خطاب کرے، ہر شخص آج قیامت تک یہ حکم ہے۔ فقہ حنبلی، شافعی، مالکی اور فقہ حنفی کے اماموں نے مسئلہ بیان کیا کتب فقہ میں اور کہے وقد اتیتک مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربی فاسألک یا رب ان توجب لی المغفرہ کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ، اور یہ کہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے حضور کے وسیلے سے اسی طرح بخشش عطا کر جیسے ان لوگوں کو عطا کرتا تھا جو حضور کی بارگاہ میں حیات ظاہری میں آتے تھے۔ گویا حضور کی حیات ظاہری اور وصال کے بعد حضور کے توسل اور شفاعت کا فیض برابر جاری ہے۔ حضرت امام ادبی، اب سن لیں امام ادبی کون ہے؟ اسماء و رجال کی کتاب پڑھیں تو پتہ چلے، نام اہل حدیث ہے، پڑھتے کچھ نہیں ہے، پڑھتے صرف اپنے مولانا کی کتاب۔ امام ادبی حضرت امام شافعی کے استاد ہے۔ اگر امام ادبی مشرک تو امام شافعی مشرک۔ امام ادبی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے روضے پر حاضر تھا، ایک عربی آیا اور اللہ کے رسول کے روضے کی جالیوں سے لپٹ گیا، سرکار کے قبر سے لپٹ گیا، اس وقت جالی نہیں تھی، قبر سے لپٹ گیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہی آیت پڑھی، اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادبی کہتے وہ خوب روتا رہا، اس نے 4 اشعار کہے رسول کی شان میں، پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے۔ حضرت امام ادبی کہتے ہیں مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں سو گیا، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبی جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے، مگر یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے کتابوں پہ نظر نہیں ہے اور دعوے کیا ہے سنیے۔ اب توصیف الرحمان صاحب کا ذرا یہ دعویٰ سن لیں آپ۔ مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا ہوں، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، بعد والے کا۔ بہرحال پہلے اتنا سن لیا آپ نے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑھی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ دھندا تو آپ کا معلوم ہو رہا ہے بھائی، اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے، تو بغیر کتاب کی اپنے مطلب گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے، تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو، تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو، نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو، تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو۔
چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں. میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے. یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں. اور آپ خدا کی قسم یہ بٹھا لیجئے, ان کے جھبے سے, ان کے قال رسول اللہ کا وہ جو حلقوں سے نکالتے ہیں نا قال, اس کو دیکھ کر کبھی مروب مت ہو کہ بڑے علم کے جاننے والے ہیں. ارے بھائی ہم اجمی, ہماری عربی اجمی صحیح ضرور, مگر تمہارا عربی لہجہ جو ہے نا جاہلانہ لہجہ, بدوی لہجہ اپنے پاس رکھو اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو. ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم. ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر, ابن تیمیہ کے شاگرد, اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں. آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نہیں لکھا ہے, لیجئے, اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے. بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے. سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر, تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں, ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187, امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557, امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن, یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نہیں چھاپا ہے, جلد نمبر 5 صفحہ 265, حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380, امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361, امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383, امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2, امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, مولیوں کو پڑھائی جاتی ہے, کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین, امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں, امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224, امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398, امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170, امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر, امام نووی نے الاسقار کے اندر, اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں, مصباح الظلام, کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراقشی, جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری, ان کا وصال, ان کا انتقال 683 ہجری. پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری. اس میں وہ تمام اسانید, وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, اور اس کی سند کن کن لوگوں سے آئی ہے, کتنی اس کی اسناد ہے. اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام